شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو ہمارے چینل آن لائن دین پر خوش آمدید۔ حاشیہ رمضان کے پروگرامز کے آپ سن رہے ہیں مہتاب احمد کو۔ اگر آپ نئے مہمان ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹس سے آپ مطلع رہیں۔ اس ویڈیو پر کمنٹس کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کی بدولت زیادہ سے زیادہ لوگ اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اور آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہوں تو کمنٹس میں اپنا سوال ضرور ٹائپ کیجیے گا، یا پھر ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو کر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی پیغام بھیجنا ہے یا کوئی مشورہ دینا ہے تو کمنٹس میں لازمی ٹائپ کریں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا جو موضوع ہے وہ آج کے رمضان کے حوالے سے تو نہیں ہے، یہ 17 رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، لیکن مناسب یہ سمجھا کہ آج جمعۃ المبارک کو اس کو بیان کر دیا جائے تاکہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں ایک اسلامی تاریخ اور احادیث مبارکہ کا ایک گلدستہ ہمارے ذہنوں میں سجا رہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں غزوہ بدر کی، جو اسلامی تاریخ کے مطابق 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا اور اسلام کی ایک عظیم الشان فتح ہوئی، اور اسلام نے یہ دنیا پر واضح کر دیا کہ اگر مسلمان خاموش رہتے ہیں تو وہ امن کے ایک داعی بن کر سامنے آتے ہیں، اور اگر مسلمان جنگ کرنے پہ آتے ہیں تو پھر اپنی بہادری کا، پھر اپنی طاقت کا لوہا منوا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی طرف، جس کو غزوہ بدر کا نام سے معنون کیا گیا ہے، اور اس کو میں خلاصتاً پیش کروں گا کیونکہ واقعہ تو بہت زیادہ لمبا ہے اور سرسری سا بیان کروں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ کم سے کم وقت میں یہ موضوع سمیٹ سکوں اور اس کو وائنڈ اپ کر سکوں۔ تو چلتے ہیں، غزوہ بدر کہاں وقوع پذیر ہوا اور بدر کا نام اس کا کیوں پڑا؟ تو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام بدر ہے۔ تو اور اس کے قریب جو آبادی تھی وہ بدر کے گاؤں کے نام سے معروف تھی۔ تو یہ عظیم الشان جو جہاد ہے، یہ عظیم الشان لڑائی اور عظیم الشان کارنامہ یہ اسی سرزمین پر وقوع پذیر ہوا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے نام سے مشہور کیا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد کی اس حال میں کہ تم بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ قریش کا مایہ ناز اور ان کی تمام تر قوت اور شوکت کیونکہ ان کے مال و اسباب کی وجہ سے تھی، اور ان کے پاس بہت زیادہ اسباب تھے، ان کے پاس بہت زیادہ ظاہری طاقت تھی، اور ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا، اور ان کے پاس ہر قسم کی جو سواری ان کے پاس موجود تھی، اور طاقت ترین لوگ ان کے پاس موجود تھے۔ تو ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، تو 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو 314 صحابہ اکرام، جن میں مہاجرین بھی داخل تھے اور انصار بھی داخل تھے، کو لے کر
مقابلے کے لیے خود بخود بنفس نفسی تشریف لے گئے، اور وہاں پر ایک مقام آتا ہے روحہ، وہاں پہنچ کر پڑاؤ کیا، اور قریشی قافلے کے جو سردار تھے ان کو اطلاع مل گئی، اور وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے کنارے سے ہوتے ہوا قافلے کو لے چلا، اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف بھیج دیا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلدی ہی موقع پر پہنچیں اور اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کریں۔ قریش پہلے ہی مسلمانوں کے استحصال کے منصوبے گاڑ چکے تھے، ان کو مٹانے کی سازشیں بنا چکے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ 950 نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر، جن میں 100 گھوڑے، 100 گھوڑ سوار اور تقریباً 700 اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ تو اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور متمول لوگ بھی شامل تھے، اور ہر ایک کی یہی چاہت تھی کہ نعوذ باللہ اسلام کا خاتمہ میرے ہاتھوں سے ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فتح کا آغاز مسلمانوں پر اور پوری دنیا پر روشن کرنا تھا۔ تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر صحابہ اکرام کا شوق بہت زیادہ دیپنی بتایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس آنے کی، ان کے اس حملہ کرنے کی اطلاع پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشاورت کی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے اپنی جان و مال پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور مال نچھاور کرنے کا کہہ دیا، اور ایک ننھے صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص، جو ابھی کم عمر تھے، ابھی چھوٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روکا تو وہ رونے لگے۔ جب آپ نے اس کا رونا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور وہ بھی اس پاکیزہ جہاد کے اندر شریک ہوئے۔ انصار میں قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا، خدا کی قسم، آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام کا جذبہ جہاد اور شوق جہاد کس قدر تھا کہ انہوں نے اپنے صرف جان دینا گوارا نہیں کی، بلکہ اپنا مال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نچھاور کرنا باعث شہادت سمجھا۔ اور ایک اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا، غالباً حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم آپ کے آگے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب بدر کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان تو اپنے قافلہ تجارت کو لے کر نکل گیا ہے، اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارے پر پڑا ہے۔ اور قافلہ نکل جانے کے بعد ابو جہل نے لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ جنگ ملتوی نہ کی جائے، اور اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا جائے، بلکہ یہ جنگ ضرور ہوگی۔ مسلمانوں کا لشکر یہ سن کر آگے بڑھا، لیکن قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی لحاظ سے بہت زیادہ بہتر تھا۔ وہ جگہ جہاں پر زمین سخت تھی اور پانی کے مواقع بھی ہر طرف میسر تھے، لیکن جب مسلمان وہاں پر پہنچے، مسلمانوں کو ایسی جگہ میسر آئی جو ریتلی زمین تھی، اور وہاں پر چلنا بھی دشوار تھا، اور دور دور تک پانی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن
آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غلبے کو چار دنگ عالم میں روشن فرمانا تھا اور اسلام کی فتح کو پورے عالم پر روشن کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کا جو وعدہ تھا وہ شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب مہیا کر دیے، ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ جن کی وجہ سے ان کے کایا ہی پلٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی تیز بارش نازل فرمائی کہ جس کی وجہ سے جو ریتلی زمین تھی اس کی ریت جم کر سخت ہو گئی، اور تمام لشکر جو ہے وہ بھی پانی سے سیراب ہو گیا، اور ان کے پاس جو برتن مہیا تھے انہوں نے وہ برتن بھر لیے، اور زمین میں باقی ماندہ جو پانی تھا اس کو حوض بنا کر وہاں پر اکٹھا کر لیا۔ تو یہ بارش کفار پر بھی نازل ہوئی، تو وہاں پر ان کی جو سخت زمین تھی تو وہاں پر کیچڑ ہی کیچڑ بن گیا، اور وہاں چلنا دشوار ہو گیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا، اور خود صفیں سیدھی کا فرما رہے تھے۔ چنانچہ یہ لشکر ایک نہایت مضبوط دیوار بن کر کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس وقت اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی، اور مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی کا عالم ہے، جبکہ کفار اپنی پوری طاقت کے ساتھ لیس ہیں۔ لیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے۔ عین میدان کارزار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی جب جہاد کی شرکت کے لیے پہنچتے ہیں تو راستے میں احوال بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کو جا رہے ہو۔ ہم نے انکار کر دیا اور عدم شرکت کا دعویٰ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو دونوں کو شرکت جہاد سے روک دیا اور فرمایا، ہم ہر حال میں اس وعدے کو پورا کریں گے، ایفائے عہد کریں گے، ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جب صفیں درست ہو گئیں، پہلے قریش کے 3 بہادر نکلے، مسلمانوں کی طرف بڑھے، حضرت علی اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں آگے بڑھے اور تینوں کے تینوں کفار کو قتل کیا، اور مسلمانوں میں صرف عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور آپ نے اپنا پایا مبارک کا تکیہ لگا کر ان کو لٹایا اور ان کے چہرے سے غبار کو صاف کیا، اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دم توڑا۔ اور دم توڑتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم شہید ہو اور اس پر میں گواہ ہوں۔ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر گواہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا سعادت مندی ہے۔ اب تو عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں آج تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا میں استحقاق رکھتا ہوں۔ اور انہوں نے کچھ اشعار ارشاد فرمائے تھے،
ابو طالب نے وہ عربی کے اشعار ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی قسم تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سخت نیزہ بازی اور تیر اندازی کے سپرد کر دیں گے یا آپ کو دشمنوں کے سپرد کر دیں گے، یہاں تک کہ ہماری لاشیں آپ کی گرد پر پڑی ہوں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ اکرام نے اس غزوے پر انتہائی دلیری کا اور انتہائی ایثار کا مظاہرہ کیا۔ جب دونوں لشکر سامنے ہوئے تو دیکھا بہت سے اپنے لخت جگر تلواروں کی زد میں ہیں، مگر وہاں پر ایک ہی نعرہ تھا، وہاں پر ایک ہی زبان پر بول تھا، اور وہ یہ تھا کہ آج یا تو مسلمان مٹ جائے گا یا پھر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان میں آئے تو خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ان کی طرف بڑھی، عتبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت حذیفہ نے تلوار کھینچ کر سامنے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے اس کا خود فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جب آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، میدان گرم ہو گیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور فتح و نصرت کی دعا مانگنے لگے، اور اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیبی شہادت نے مطمئن کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ ابو جہل کی شرارت اور اسلام دشمنی جو کسی پر ڈھکی چھپی نہیں تھی، اور حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو چھوٹے چھوٹے دو ننھے بچے تھے، وہ بھی اس جہاد کے اندر شریک تھے، تو انہوں نے جب ابو جہل کو دیکھا تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم اس کو مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ اس عہد پر یہ دونوں بھائی اپنا عہد پورا کرنے کے لیے نکلے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ ابو جہل کو قتل کریں گے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے، وہ پہچانتے نہ تھے کہ ابو جہل کون ہے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لی اور ابو جہل کی شخصیت پوچھی، ابو جہل کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے، کون ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور اشارہ کر کے بتلا دیا کہ وہ جا رہا ہے۔ ابو جہل اس وقت خاک و خون میں تھا، بڑے غصے میں تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، پیچھے سے آ کر معاذ کے شانے پر، ان کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے اس بچے کا شانہ کٹ گیا، مگر ایک تسمہ، ایک رگ باقی تھی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کا تعاقب کیا، مگر وہ بھاگ گئے۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں مصروف جہاد رہے اور ہاتھ کے لٹکنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، تو اس کو کھینچ کر اپنے سے الگ کر لیا، اور جو ایک تسمہ، جو ایک رگ باقی تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب بغیر بازو کے، ایک بازو کے ساتھ اپنے مشن کی طرف، اپنے کاز کی طرف رواں دواں ہو گئے، اور جا کر اس بڑے کافر کو اور اس اسلام کے بڑے دشمن کو جہنم واصل کیا۔ اور پھر غیبی امداد پر اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کی صورت میں مدد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی بھر کنکریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ کنکریاں ان کو ایک گولی کی مانند لگتی، ایک بلٹ کی مانند ان کو لگتی، اور جس بندے کو لگتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے نازل ہوئے جو کفار کو قتل کر رہے تھے اور ان کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ اسی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ تم پسپا ہو رہے تھے، تمہاری طاقت کمزور تھی، تم بظاہر کمزور تھے، لیکن تمہاری ایمانی طاقت اتنی زیادہ بلند تھی، تمہاری ایمانی طاقت اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مدد کا جو اعلان کیا تھا، اپنی مدد کا جو وعدہ فرمایا تھا، اس کو پورا کر دیا۔ اب جب کفار نے بھاگنا شروع کر دیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کفار کو قتل کیا، بعض کو قتل کیا، بعض کو قید کر لیا، جس میں 70 آدمی مقتول اور 70 گرفتار ہوئے۔ قریش کے جو بڑے بڑے سرغنہ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، سب کے سب جہنم واصل ہوئے اسی میدان میں، اور مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی 14 آدمی شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ تو یہ غزوہ بدر، جس کا ایک صرف ڈھانچہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ایمانی طاقت مضبوط ہوتی ہے، جب ایمانی طاقت بہت زیادہ بلند ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد و نصرت ضرور پوری کرتے ہیں۔ اور غزوہ بدر سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی طاقت، اپنا ساز و سامان، اور جو جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے ہم وہاں تک کوشش کریں، اور جہاں ہماری کوشش ختم ہو جائے اور انسانی طاقت ختم ہو جائے تو وہاں تک ہم اپنی طاقت کو پہنچائیں۔ جہاں پر انسانی طاقت ختم ہوتی ہے تب غیبی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ لیکن اسلام میں ہمیں یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھیں، اور ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھیں گے تو اللہ ہماری طرف 10 قدم بڑھیں گے۔ اللہ کی رحمت کی طرف ہم 1 قدم بڑھیں گے، اللہ کی رحمت ہماری طرف 10 قدم بڑھ کر آئے گی۔ اور جو آج کے لبرل لوگ ہیں اور تہذیب کے جو یورپی پاپ ہیں، جو یورپ میں پڑھے لکھے لبرل لوگ، ان کے لیے بھی اس جنگ میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو لیبل لگاتے ہیں کہ اسلام ایک ٹیررسٹ مذہب ہے، اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے، لیکن اسیران جنگ بدر جو تھے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ممکن تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، ممکن تھا کہ ان کو سزائیں دی جاتی، لیکن وہ جب مدینہ طیبہ پہنچے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 4 بندے کر کے صحابہ اکرام میں وہ تقسیم کر دیے اور سب کو حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھنا اور ان قیدیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، جس کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ اکرام ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجوروں پر زندگی بسر کرتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی
انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے جن انصاری کے سپرد کیا گیا، جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ لیتے اور خود خشک کھجوروں پر گزارا کرتے۔ تو جب کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ پھر یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ 4,000 فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، فدیہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں تھی، ان کے لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ وہ جو ان پڑھ ہیں مسلمانوں میں ان کو تعلیم دے دیں، اور جو وہ علم جانتے ہیں وہ ان کو سکھا دیں۔ تو آج کا یہ سیشن یہاں پر اختتام پذیر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی شوق جہاد اور جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اور اسلام کی عظیم سلطنت کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔